لیکن آج سڑک پہ چلنے والا انسان چیتا اور بھیڑیا سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس سے زیادہ انسان لوگوں ہم آج زمین پہ جانتے ہیں کہ سانپ کو کاٹتا نہیں ہے، چیتا چیتے کو پھاڑتا نہیں ہے، شیر پر حملہ نہیں کرتا، لیکن آج انسان کے ہاتھ سے انسانیت کا قتل۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ حالات بہتر نہیں ہیں، دنیا کی تصویریں روز بدل رہی ہیں، طاقت کے غرور میں انسان پاگل ہو رہا ہے، اقتدار کے نشے نے انسان کو اتنا چور کر دیا کہ آج وہ چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو بھولتا جا رہا ہے۔ آج اس ملک کی جو تصویر روز ہم دیکھتے ہیں بدلتی ہوئی، اس میں دل کو ایک چوٹ لگتی ہے کہ آخر یہ حالات کہاں تک جا کر دم لیں گے، لیکن ہم ایمان والے ہیں۔ میرا یقین اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ حالات کا طوفان چاہے کتنا بلند ہو جائے، حالات چاہے کسی رخ پر چلے، حالات کے کنٹرول کی طاقت اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو ہم اپنا مالک اور معبود سمجھتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ سالم کا ہاتھ چاہے کتنا بڑا ہو جائے، وہ اللہ کے ہاتھ سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ کائنات میں چاہے حکومتیں بدلتی ہوں، چاہے سیاسی اقتدار بدلتے ہوں، چاہے دنیا کے ارباب حل و عقد بدلتے ہوں، سب کچھ میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن کائنات کا خدا کبھی بدلتا نہیں۔ وہ اپنی شان کے ساتھ، وہ اپنی قدرت کے ساتھ ہے، اور جو پیغام انہوں نے ہمیں دیا اگر اس کو ہم دل سے قبول کریں، زمین پر اتاریں، اللہ کی مدد اس زمین پر اترے گی، اللہ ہمارے لیے سہارا بنے گا، اور انسانیت کو انشاءاللہ انسانیت کا پیغام ملے گا۔ کرنا کیا ہے؟ 5 پیغام آپ کو ہے۔ آپ کا مذہب کہتا ہے کہ یہ انسان جو بھی زمین پر بستا، چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو، اس سے کہو کہ اگر امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو یہ 5 باتوں کو مٹھی میں پکڑو۔ جس دن سماج میں یہ 5 باتیں آئیں گی، اللہ کی قسم سماج میں سکون آئے گا، امن آئے گا، سماج ترقی کرے گا، اور سماج کو اس زمین پر ایک نئی جہت پر چلنے کا راستہ ملے گا۔ کرنا کیا ہے؟ آپ کا مذہب اسلام کا پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے جان کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، عزت کی حفاظت کرو، عقل کی حفاظت کرو، جس دین کو تم مانتے ہو اس کی حفاظت کرو۔ یہ 5 وہ پیغام ہے جو انسانیت کے لیے بنیادی پیغام کی حیثیت ہے۔ لوگوں جان کی حفاظت، بولو آج کی تاریخ میں ایک ضرورت ہے کہ نہیں؟ کل چلنے والا انسان سانپ سے ڈرتا تھا، بچھو سے ڈرتا تھا، چیتے اور بھیڑیے سے ڈرتا تھا، لیکن آج سڑک پہ چلنے والا انسان چیتا اور بھیڑیا سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس سے زیادہ انسان لوگوں ہم آج زمین پہ جانتے ہیں کہ سانپ کو کاٹتا نہیں ہے، چیتا چیتے کو پھاڑتا نہیں ہے، شیر پر حملہ نہیں کرتا، لیکن آج انسان کے ہاتھ سے انسانیت کا قتل۔ لوگوں کیا یہ زمین کیا اس بات کو معاف کر دے گی کہ ایک انسان اپنے جیسے انسان کو آگ میں جلائے، اس کے گردن پہ چھرے گھونپے اور زمین پر اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرے؟ لوگوں تم آپ کہو گے کہ شاید یہ کسی مذہب کا ٹکراؤ ہے، لوگوں نہیں، آج ایک مذہب کے ماننے والے، ایک مسلک کے ماننے والے آج ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو سماج ہم کو دیا تھا، وہ سماج وہ تھا کہ ایک انسان اپنی جان کو ہلاک کر کے اپنے بھائی کی جان کی حفاظت کرتا تھا، لیکن آج انسان نہ صرف یہ کہ اپنے بارے میں بلکہ جہاں موقع مل جائے معمولی مفاد کے لیے انسان کی زندگی سے کھیل لینا آسان سودا سمجھتا ہے۔ لوگوں تاریخ کے اس پڑھنے کو پڑھو، جب ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میرا ایک چچا زاد بھائی ہے جو میدان میں لڑنے گیا لیکن پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ کہا گیا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو تلاش کروں، اور ہو سکتا ہے اگر وہ زخمی ہو تو مرنے سے پہلے اس کو چند گھونٹ پانی پلا دوں۔ وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا کٹورا لیتا ہے اور میدان کی طرف نکلتا ہے،
جب وہ پہنچا تھوڑی دور آگے تو دیکھا کہ اس کا چچا زاد بھائی زخم کھا کر پڑا ہوا ہے. پانی کے کٹورے پہ نظر پڑی, منہ سے نکلا پانی. اس بھائی نے وہ کٹورا اس کے منہ کے قریب کیا, قریب تھا کہ وہ پانی پیتا, ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جاتی, لیکن بغل میں دوسرا زخمی پڑا تھا, اس کی نظر کٹورے پر پڑی تو اس کے منہ سے بھی نکلا پانی. تو یہ مرنے والے انسان نے کٹورا اپنے منہ سے الگ کر دیا اور اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ. میں پیاسا مرنا قبول کر سکتا, لیکن اپنے بھائی سے پہلے اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں دوسرے کے پاس گیا, قریب تھا کہ وہ پانی پیتا, ہو سکتا ہے اس کی بھی جان بچ جاتی. بغل میں تیسرا زخمی پڑا تھا, اس کی نظر کٹورے پر پڑی, اس کے منہ سے نکلا پانی, تو اس دوسرے نے بھی پانی کا کٹورا اپنے منہ سے الگ کر دیا, اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں تیسرے کے پاس گیا, پانی اس کے منہ کے قریب لے گیا, قبل اس کے کہ وہ پانی پیتا میرے سامنے اس کی روح نکل گئی. میں پلٹ کر دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی زندہ موجود نہیں تھا. میں پلٹ کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو اللہ کی قسم اس کی بھی روح نکل گئی. لوگوں, پانی کا ایک گھونٹ ممکن ہے زندگی کو بچا لیتا, لیکن اب بھائی کو پیاسا دیکھ کر اس کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا محبت کا, اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے لیے مر تو سکتا ہوں, لیکن اپنے بھائی سے پہلے پیاس نہیں دیا سکتا. آج حالات کیا ہے, دو بھائی جو ایک ماں باپ سے پیدا ہوا, ایک بالغ زمین کے لیے آج ایک دوسرے کی جان لے رہا, آج اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا, آج اس کی وجہ سے 10 مقدمات سرکاری عدالتوں میں چل رہے ہیں. میرے بھائیوں, اگر ہم سچ مچ مسلمان ہیں اور صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی اتھاہ گہرائی سے مسلمان ہیں, تو میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ آپ یہ سبق یاد کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم اپنی جان کی بھی حفاظت کریں گے اور دوسرے انسانوں کی جان کی بھی حفاظت کریں گے. لوگوں, جس کو یہ سبق یاد ہو گیا, بولو یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا سبق ہے یا نہیں؟ یہ قرآن کا دیا ہوا سبق. قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, کہ اگر کسی انسان نے, اگر کسی مسلمان نے بغیر کسی قصور کے, بابو تم اگر 10 منٹ مجھ کو معاف کر دیتے تو نہیں ہوتا, اب تم سجا بجا کرو گے, سب تم کو دیکھیں گے. ارے ہو جائے گی دستار بندی, 10 منٹ صبر کرو, رکھو اس کو, چھوڑ دو, تم چلے جاؤ, اب آگے مت لانا. میرے بھائی, جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک جذبہ محبت اپنے دل میں پیدا کیجیے اور یہ طے کیجیے کہ ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کے جان کا احترام کرنا سیکھیں گے. اور آپ کی زندگی کا یہ سبق ہونا چاہیے کہ آپ یہ بات طے کریں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت دی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایمان کی قوت دی ہے, اس ایمان کی قوت کی بنیاد پر ہم اپنی جان کے ساتھ اور دوسروں کی جان کے ساتھ بھی رکھوالی کا معاملہ کریں گے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ نے جانوں کی حفاظت کا سبق نہیں سیکھا تو یاد رکھیے ہم اپنے مذہب کے صحیح پیروکار نہیں کہہ سکتے. آج معاملہ دو ہے, ایک اپنی جان کی حفاظت کرنا اور ایک دوسروں کے جان کی حفاظت کرنا. آج ہمارے سماج کے اندر یہ دونوں معاملہ گمبھیر بن گیا ہے. آج نوجوان سوسائڈ کر رہا ہے, بیٹیاں سوسائڈ کر رہی ہے, کہتی ہے کہ اپنی جان اپنی مرضی. لوگوں, یہ چلنے والا نہیں, بلکہ یہ آپ کی جان نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی امانت ہے, اور اس امانت کی حفاظت کرنا آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس زمین پر بحیثیت مسلمان زندہ رکھے, تو جتنے سارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم سوسائڈ نہیں کریں گے. کوئی بھی بندہ ہمارے سماج میں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی ہمت نہیں کرے گا, ورنہ یاد رکھو جو سوسائڈ کرتا ہے, جو خودکشی کرتا ہے, جو آتم ہتیا کرتا ہے, نبی نے فرمایا کہ وہ شخص اتنا بڑا مجرم ہے کہ کبھی بھی وہ اللہ کی جنت کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا.
اس لیے سوسائڈ کرنا، آتم ہتیا کرنا زمین کا سب سے بڑا ہوا پاپ ہے۔ سماج کے بیٹے کو، سماج کی بیٹی کو یہ سبق یاد دلائیے کہ کسی بھی قیمت پر کسی کا قدم نہ بڑھے اور کوئی اپنی جان کے ساتھ ہلاکت کا سودا نہ کرے۔ اور جو لوگ بیٹھے ہیں آپ یہ طے کر کے جائیں کہ رب کریم آج کے بعد میں اس بات کی قسم کھا کر جاتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے تو انشاءاللہ زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔